بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش آمدید دوستو. میں ہوں بشر ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز یونٹ یوٹیوب چینل. ناظرین، بیونس اور اس کا شو جے-زی برسوں سے ایلومیناٹی کنٹروورسیز کا موضوع رہے ہیں. شائقین خفیہ سوسائٹی ایلومیناٹی میں ان دونوں کی شمولیت کے بارے میں ہر آئے دن چرچا کرتے رہتے ہیں. بہت سے لوگوں نے اس بارے میں اپنے نظریات پیش کیے ہیں، جن میں بیونس کے ایلومیناٹی کی ملکہ ہونے اور جے-زی کے بادشاہ ہونے سے لے کر بیونس کے سنگین جادو ٹونے میں ملوث ہونے کی افواہیں شامل ہیں، اور یہی آج ہماری ویڈیو کا موضوع بھی ہے. اس سے پہلے کہ ان مشہور شخصیات کی تاریک ترین زندگی میں جھانکیں، میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو چند ایک اہم معلومات فراہم کی جائیں. پہلی بات تو یہ کہ سیکرٹ سوسائٹیز میں داخل ہونا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. ایلومیناٹی جیسی خفیہ تنظیم کا حصہ بننے کے لیے ان سیلیبریٹیز کو شیطان کے ساتھ ایک معاہدہ کرنا ہوتا ہے. اس معاہدے کی پہلی شرط کے مطابق انہیں اپنی روح شیطان کو بیچنی ہوتی ہے. آپ نے یہ الفاظ تو سنے ہوں گے کہ I sold my soul to the devil، یعنی میں نے اپنی روح شیطان کو بیچ دی ہے. پھر اگر وہ اپنا پیسہ اور شہرت برقرار رکھنا چاہتے ہیں تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہیں اس معاہدے کو قائم رکھنے کے لیے شیطانی رسومات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہوتا ہے. اس معاہدے میں شیطان کو خوش کرنے کے لیے اپنے محرم رشتوں کے ساتھ زنا کرنا، کم عمر بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کرنا، مقدس کتابوں جیسے قرآن اور بائبل کی بے حرمتی کرنا، انسانی جان کی قربانی دینا، انسانی غلاظت میں کئی روز کئی ہفتے گزارنا اور شیطانوں کے ناموں کو مسلسل پکارنا شامل ہیں. اس کے علاوہ سیلیبریٹیز اپنے جسموں کو شیاطین کی حاضری کے لیے تیار کرتے ہیں، جس کے لیے یہ کھانے پینے، نہانے، جنسی تعلقات قائم کرنے، حتیٰ کہ کسی سے بات چیت کرنے سے بھی پرہیز کرتے ہیں. یہ لوگ ریچول سیکریفائس کرنے کے لیے جانوروں اور نومولود بچوں کو بھی نہیں بخشتے اور خود کو بھی جسمانی اذیت دیتے ہیں. اس عارضی دنیا میں شہرت اور دولت حاصل کرنے کے لیے یہ لوگ مقدس کتابوں کی بے حرمتی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیات کی توہین کرتے ہیں. دوستو، اب بات کرتے ہیں بیونس کے کچھ گانوں کی، جس میں اس نے سیٹینک ریچولز کا کھلا اقرار کیا ہے. گانے کے آغاز میں بیونس کو یہ کہتے ہوئے سن سکتے ہیں کہ میں لوسیفر یعنی شیطان کی پیروی کرتی ہوں. لوسیفر شیطان کا وہ نام ہے جو بائبل میں آیا ہے، جسے اسلام میں ابلیس بتایا گیا ہے. اپنے گانے ڈینیل میں بیونس نے ایک ایسے شیطانی ریچول کا ذکر کیا ہے جس کے 3 حصے ہیں. یہ ریچول اس نے دنیا میں اپنے لیے عہدہ، مقام، مرتبہ اور شہرت حاصل کرنے کے لیے انجام دی تھی. رسم کے پہلے حصے میں وہ ان چیزوں کا ذکر کرتی ہے جو اس نے اپنے جسم کو تیار کرنے کے لیے تنہائی میں کی تھی. وہ آئینے سے دور رہی، سفید کپڑے پہنے، جنسی تعلقات سے پرہیز کیا اور 60 دنوں تک بھوکی رہی تاکہ اس کا جسم شیطانوں کی حاضری کے لیے تیار ہو جائے. وہ مزید کہتی ہے کہ وہ اس حالت میں اتنی دیر تک رہی کہ اس کے بال ٹخنوں سے آ ملے، اور جب وہ یہ کر رہی تھی تو اس نے اپنا سارا وقت مسلسل فرش پر ایک ہی جگہ رہ کر گزارا. یہ سب وہ کام ہیں جو کہ جادوگر شیاطین کی مدد لینے کے لیے کرتے ہیں، اور ایلومیناٹی اور فری میسن کے اراکین دنیا میں سب سے زیادہ سنگین اور خطرناک جادوگر ہیں جو کہ قبالہ جادو میں ملوث رہتے ہیں. اب وہ اس رسم کے دوسرے حصے کا ذکر کرتی ہے، یعنی شیاطین کی خوشنودی کے لیے خود کو تذلیل کرنا اور اپنے آپ کو اذیت پہنچانا. گانے کے بول کچھ یوں ہیں کہ میں نے تلوار نگلی ہے. یہاں تلوار نگلنے سے مراد کھانے پینے کی وہ چیزیں جو انسان عام طور پر نہیں کھاتے، مثال کے طور پر گندگی، مردہ گوشت، خون، پخانہ وغیرہ. پھر اس نے اپنے آپ کو کوڑے مارے اور شیطان سے بھیک مانگی کہ وہ اسے بادشاہت عطا کرے. پھر وہ آگ کی ایک رسم کا ذکر کرتی ہے جس سے وہ گزری تھی. وہ کہتی ہے کہ I threw myself into a volcano، یعنی میں نے خود کو آتش فشاں میں پھینک دیا. پھر وہ خون اور شراب پیتی رہی اور شیطانوں سے التجا کرتی رہی کہ وہ اسے قبول کر لیں اور اسے دنیا کی بادشاہت عطا کر دیں. دوستو، گانے کے اختتام پر وہ اس رسم کے آخری حصے کا ذکر کرتی ہے جو کہ مقدس کتاب بائبل کی بے حرمتی کرنا اور اس کے آیات کی توہین کرنا ہے. یہاں بیونس نے ایک طویل اور مشکل سفر کے بعد آخرکار شیطان سے ملاقات کا ذکر کیا ہے. مزید وہ کہتی ہے کہ شیطان سے ملاقات کے بعد اس کی جلد بدل گئی تھی. اس نے تیزاب میں غسل لیا اور اپنی ماہواری کو روکنے کے لیے بائبل کے صفحات کا استعمال کیا. یہ کام سر انجام دینے کے بعد وہ شیاطین کے کرندوں میں شامل ہو گئی جن کو شیطان عزیز رکھتا ہے. دوستو، ایک اور گانے میں اس نے اپنے والد کا ذکر کیا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا جادوگر ہے جو کہ ایک ہی وقت میں 2 جگہوں پر ظاہر ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ایک سابق ڈرمر کمبرلی تھامسن، جس نے بیونس کے لیے 7 سال تک کام کیا تھا، اس نے بیونس پر قانونی پابندی لگوائی تھی. اس کا الزام تھا کہ بیونس نے اس پر جان لیوا جادو کیا ہے.
नाज़रीन, न्यू यॉर्क में एक चर्च है जो बियोंस को देवी के तौर पर पूजता है, जैसे ईसाई हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को पूजते हैं। ये चर्च ऑफ बियोंस है जिसमें उसके पैरोकार उसे शिफा, सेहत, औलाद, ज़िंदगी, रिज्क और गुनाहों से निजात के लिए पुकारते हैं। बियोंस का शोर भी उससे कुछ कम नहीं है। ये दोनों खुले आम कॉन्सर्ट के दौरान डेविल्स हॉर्न और दज्जाल की आल सिंग आई की इलामतें बनाते हुए नजर आते हैं। मजीद ये कि बियोंस ने माजी में इंकशाफ किया था कि जब वो स्टेज पर उतरती है तो साशा फेरिस नामी एक अल्टर ईगो उसके जिस्म पर हावी हो जाती है। दर हकीकत ये कोई अल्टर ईगो नहीं बल्कि वही शैतान है जिसको हासिल करने के लिए उसने वो सब शैतानी रसूमात अदा की थी। अब आगे आने वाली वीडियोस में आपको इन्हीं दज्जाली पैरोकारों और उनकी शैतानी रसूमात के बारे में मजीद तफसील से बताया जाएगा। तो जल्दी से हमारे चैनल एक्सपोज यूनिट को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले मिलें। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर भी कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि वहाँ मैं वीडियो से रिलेटेड तमाम अपडेट्स देता रहता हूँ। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।